تاریخ ہے۔ یہ واقعہ قلزم کے کنارے، بحر قلزم کے کنارے کچھ لوگ آباد تھے بنی اسرائیل کا، ایلا گاؤں کا ہے، ایلا بعض ایکا کہتے ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کے دور میں واقعہ آیا کہ ان کو روکا گیا شکار کرنے سے، ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ وہاں مچھرے رہتے تھے، ان کا سارا دار و مدار ہی مچھلیوں پر تھا، کاروبار یہی تھا۔ تو ہفتے کے دن پورا دن اللہ تعالیٰ کے بندگی کرو گے، شکار کاروبار کچھ بھی نہیں کرو، ایک دن عبادت کے لیے خاص کیا۔ تو امتحان تھا ان پر، لیکن ہفتے کے دن مچھلیاں بہت ہوتے تھے۔ دوسرے دن، ہفتے کے دن جب یہ عبادت گاہ جاتے تھے اپنے مسجد، تو نالی مچھلیوں سے بری ہے، دریا سے گزرتے تو بہت اوپر بڑے بڑے مچھلی، مہنگے مہنگے۔ تو بلا آخر ان سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کا حکم تھا ہاتھ نہیں لگانا، جیسے ہمیں حکم ہے احرام کے حالات میں شکار کو ہاتھ نہیں لگانا، یا جمعے کے اذان کے بعد دکان نہیں کھول سکتے ہو، حرام ہے۔ تو جمعے کے پہلے اذان کے بعد کاروبار حرام ہے، کھانا پینا سب کچھ بند، اب مسجد کے طرف جانے کا حکم۔ تو ہم پر تو مختصر سا وقت ہے، جمعے کے اذان کے بعد امام کے سلام پھیرنے تک، اس وقت میں دنیا کا کاروبار منع ہے۔ وہ کام کر سکتا ہے جو جمعے کے نماز کے لیے، یعنی وضو بنا لے، غسل کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں، یا جمعے کے نماز کے لیے امام ہے، وہ کوئی مضمون دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تم اسی نماز کے ساتھ ہی ٹچ ہے، وہ کر سکتے، دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ اور ان پر پورا دن منع تھا کہ شکار کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو یہ لوگ دیکھنے لگے کہ اوپر اوپر اتنے زیادہ مچھلی ہے، کل تو یہ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے ہیلو بہانوں سے پکڑنا شروع کیا، ایسا ہیلا بنایا کہ بس ہفتے کے دن شکار بھی نہ ہو اور مچھلی بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو کئی بن لگا کر، یہ نالی ہے تو یہاں سے وہاں تک مچھلی ہے، تو وہاں کوئی دیوار کر کے بن لگا دیتے، تو یہ مچھلی تو باہر نہیں جا سکتے، اور پھر اتوار کے دن پکڑتے۔ تو شکار کیا ہوتا ہے کہ پانی سے شکار نکالے، تو ہم نے تو نکالا نہیں، وہاں ایک الگ دیوار کرنا تو منع نہیں تھا، انہوں نے کہا شکار کرنا منع تھا، تو بہانے بنائے، یہی تو شکار ہی کرنا ہے، یعنی اگر یہ دیوار نہ لگاتے یہ شکار تو ہاتھ بھی نہ آتا۔ تو جیسے سود کے لیے لوگ بہانے ہیلے کرتے ہیں کہ کاروبار تو منع نہیں ہے، سود منع ہے، اور پھر ہیلا کر کے مختلف طریقوں سے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ان پر چربی بھی حرام تھی، جانور کے چربی، لیکن وہ پگھلا کے اور اس کا تیل استعمال، کوئی پوچھتا کہا چربی تو نہیں، چربی منع ہے، یہ تو ہم تیل استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، حرام چیز کو اللہ بڑھا کے اس میں لوگوں کو منافع نظر آتا ہے، تو پھر یہ امتحان ہوتا ہے۔ کبھی غلط عملیات ہے، جھوٹ کے لوگوں کو پنسانے کے لیے، اس میں اتنا پیسہ آتا ہے، بندہ کہتا ہے درس اور یہ سب کو چھوڑ دو، بڑا پیر بن جاؤ تو بہت پیسہ کما لوں گا۔ ایسے ہی کبھی سود میں اللہ تعالیٰ زیادہ نفع دیتا ہے، بندے کو کروڑ 2 کروڑ نظر آتا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔